بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈسکوری آف اسلام کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصوں پر مبنی کتاب مل گئی۔ آپ نے وہ کتاب لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے آقا نے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پڑھتے دیکھا تو فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اب اگر میرے موجود ہوتے ہوئے بھی تم میں سے حضرت یوسف علیہ السلام آ جائیں اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تم گمراہی کا راستہ اختیار کر لو گے، حالانکہ تمام نبیوں میں سے تمہارا نبی میں ہوں اور تمام امتوں میں سے تم میری امت ہو۔ حضرت ام المومنین نے جب دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا تو آپ نے وہ کتاب فوراً چھوڑ دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر اخلاص، ایمان و اقان میں پختہ، زہود و ریاضت میں ہمہ تن سرگرم اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غریق، وفاشار، شب بیداری اور کثرت سے روزے رکھنے والی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا لکھنا بھی جانتی تھیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو پیارے آقا نے اپنی ایک صحابیہ حضرت شفا بن عبداللہ عددیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، اس بات پر مامور فرمایا کہ وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا سکھائیں۔ چنانچہ حضرت شفا نے آپ کو لکھنا سکھایا اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کا دم بھی بتایا۔ پس آپ نے بہت جلد لکھنے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ آپ لکھنا پڑھنا جان چکی تھیں تو دوسرے کاتبان کے علاوہ یہ ذمہ داری آپ کے بھی سپرد تھی کہ قرآن مقدس کی نازل شدہ آیات آپ اپنے پاس موجود قرآنی نسخے میں درج کر لیتی تھیں۔ اہل سیر کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی قرآن کریم کے تمام کتابت شدہ اجزاء یکجا کر کے اپنی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیے تھے، جو تا حیات آپ رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ عہد رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو باغیوں اور مدیان نبوت کے خلاف جہاد میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر قرآن مجید کو مکمل کتابی صورت میں مدون کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع شدہ نسخ سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا۔ چنانچہ تمام قرآنی اجزاء کو ایک مکمل مصحف کی صورت میں مدون کر کے سیدہ حفصہ کی تحویل میں دے دیا گیا، جو تاریخ میں مصحف صدیقیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجمیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی تو قرآن مقدس کی کتاب، املا اور تلفظ میں اختلاف کی صورتیں سامنے آئیں۔ پس حضرت عثمان نے بھی حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود نسخ کی نقل کروا کر مختلف شہروں میں بھجوا دیں تاکہ پوری امت اختلاف و انتشار سے محفوظ ہو جائے۔ پس علماء کرام فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی ترتیب اور تدوین اور حفاظت میں آپ سے بہت بڑا کام لیا۔ حضرت ام المومنین سے کل 60 روایتیں منقول ہیں، ان میں سے 40 حدیث مبارکہ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت کی۔ ان حدیث میں 4 متفقہ عالیہ ہیں، 6 مسلم شریف میں اور باقی 50 حدیث کی دیگر کتب میں موجود ہیں۔ آپ کو جھگڑے اور فساد سے سخت نفرت تھی۔ جب جنگ صفین کے بعد مسلمانوں میں باہمی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتنہ خیال کرتے ہوئے اسے الگ رہنے کا ارادہ کر لیا تاکہ صورتحال ان کے کسی قدم سے مزید خراب نہ ہو جائے، تو حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مداخلت کی اور اپنے بھائی سے فرمایا، اگرچہ ان معاملات میں شریک رہنا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، مگر آپ کو مسلمانوں سے الگ رہ کر گوشہ تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔
کیونکہ عین ممکن ہے کہ لوگوں کو آپ کی رائے کا انتظار رہے اور آپ کے الگ تھلگ رہنے اور موجودہ مسائل میں دخل نہ دینے کی وجہ سے عام مسلمانوں میں اختلاف مزید بڑھ جائے۔ جب سرور کائنات کا وصال باکمال ہوا تو بعض روایتوں کے مطابق حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 29 سال تھی، یعنی آپ نے اپنی زندگی کے 7.5 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ابن عمر کو بلاوا بھیجا اور فرمایا، آپ کو یاد ہوگا ابا جان نے وفات سے قبل مال کا چوتھائی حصہ میرے لیے وصیت کیا تھا۔ حضرت ابن عمر نے عرض کیا، جی مجھے یاد ہے۔ پھر فرمایا، آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ ابا جان نے یہ بھی فرمایا تھا جب میں وفات پاؤں تو اس مال کو آل عمر میں تقسیم کر دیا جائے۔ عرض کیا، معلوم ہے۔ فرمایا، تو غابہ میں جو مال اور جائیداد ہیں اس کو فی سبیل اللہ صدقہ کر دینا۔ حضرت ام المومنین نے یہ وصیت فرمائی اور چند دن بعد سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ آپ کے وصال پرملال کی خبر آن کی آن میں پورے مدینہ اور اطراف و اکناف میں پھیل گئی۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور اس وقت مدینہ پر مروان بن الحکم گورنر تعینات تھا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کا جنازہ تیار ہوا تو مروان بطور گورنر مدینہ آگے بڑھا اور امامت کی جگہ کھڑا ہو کر حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھائی۔ یہی نہیں بلکہ مروان نے نماز جنازہ کے بعد آپ کو کندھا دیا اور جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چل دیا۔ مروان کچھ قدم چلا اور پھر ہٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے۔ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کی تدفین آپ کے بھائی حضرت ابن عمر اور ان کے لڑکوں عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ نے کی۔ آپ کی عمر اور تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر مشہور یہی ہے کہ آپ کی وفات 45 ہجری میں ہوئی اور اس کے مطابق آپ کی عمر 63 سال بنتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے ذکر خیر کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں ہدایت کاملہ سے ہمکنار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔